بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ افراد امت مسلمہ کے وہ افراد 100% میں سے 15% آپ کے مسجد سے ساتھ، اور ان میں سے جمعہ تک جو تشریف لاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا وہ ہے جو انتہائی تاخیر سے آتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری امت مسلمہ میں جس طرح مرد ہیں اس طرح خواتین بھی ہیں۔ خواتین کو دیکھ لیتے ہیں، خواتین علماء کرام اور مولانا صاحب کے درس میں باقاعدہ شرکت نہیں کرتی، ایسے ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ جماعت میں نہیں آتی۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھ لیجیے، اس جو فیصدی میں نے آپ کی خدمت میں وہ شعرا پیش کیا، اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری امت کا جو مرد طبقہ تھا وہ بھی انتہائی کم مولانا صاحب کی خدمت میں آیا، اور امت مسلمہ کی جو عورتیں ہیں وہ بھی انتہائی کم کا نہ ہونے کے برابر آپ کے بیانات سنتی ہیں۔ اب آپ ایک بات کا اندازہ کیجیے، اب وہ افراد جو ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افراد جو اپنی دکانوں کو سجائے ہوئے ہیں، وہ افراد جو کسی ہوٹلوں میں اور اس طرح کے کاروباروں میں لگے ہوئے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ملز ہیں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو باقاعدہ کہ آپ کے بیان میں آتا ہی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ہماری محنت جو جاری ہے وہ اگر مسجد اور ممبر سے جاری ہو تو وہ کتنے طبقے تک جا رہے ہیں؟ بہت تھوڑے طبقے تک جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے 5% سے لے کر 15% طبقے پر اپنی محنت قائم کر لی ہے، لیکن جو 85% طبقہ ہے وہ کس کے حد تک چلتا ہے؟ انہوں نے کن افراد کا بیان سننا ہے؟ انہوں نے کون سے اسکالرس کو ٹی وی پر سننا ہے؟ کون سے اسکالرس کو انہوں نے اپنے موبائل فون پر سننا ہے؟ کون سے ایسے اسکالر ہیں جن کو انہوں نے ریڈیو پر سننا ہے؟ تو میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک جو ماحول چلتا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، آپ رمضان مقدس میں دیکھ لیجیے، جن کے یہاں ٹیلی ویژن نہیں ہے ان کی بات تو الگ ہے، لیکن جن کے یہاں ٹیلی ویژن ہے ان کو دیکھ لیجیے کہ وہ کیا سنتے ہیں۔ جن کا ٹیلی ویژن ہے کہ جب افطاری کے وقت ہوگا سامنے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن ہوگا، گھر کی مستورات ہیں، گھر کے بوڑھے بابے ہیں، گھر کی دیگر خواتین ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے۔ اب وہاں پر ناچ چل رہی ہے، اب وہاں پر مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اسکالر ہے وہ اپنی بات چھیڑ رہا ہے۔ اب انہوں نے جو 85% آپ کا طبقہ تھا، انہوں نے رمضان مقدس کے پورے 30 دنوں میں جو اسکالر سنا ہے وہ اسکالر ہے جو آپ کا غیر ہے، جس کے نظریات آپ غلط کہتے ہیں، جس کے عقائد کو آپ غلط کہتے ہیں، جس کے مسائل و احکام کو وہ بیان کر رہا ہے آپ اس کو غلطی کا شکار کہتے ہیں۔ تو 85% آپ کا طبقہ اس نے اپنے نظر میں لے لیا۔ یہی بات جب افطاری کرتے ہیں تو گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جب سحری کر رہی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ روٹی بھی پکا رہی ہے، سالن بھی پک رہا ہے، اگر چائے بھی بن رہی ہے، لیکن وہ دیکھیں پیچھو وہ ٹیلی ویژن کو دیکھیں، وہاں پر نعت بھی چل رہی ہے، وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مولانا صاحب کی گفتگو نہیں بلکہ وہاں جو ٹی وی پر بن رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ افراد جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ 15% ہیں، اور جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ 85% ہیں۔ اب ان 85 کو سنبھالنے والا تو آخر کوئی نہیں۔ آپ اس دنیا سے تھوڑا سا آگے چلے گئے، جو حضرات انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، بعض چینلز ایسے ہیں، آپ خدمت میں عرض کروں، بعض چینلز ایسے ہیں کہ جو چینلز ہماری گفتگو کو یا ہمارے عقائد اور نظریات کو دنیا میں نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ ہمارے عقائد اور نظریات کے خلاف پھیلا رہے ہیں۔ آپ خدمت میں عرض کروں، MTA مسلم ٹی وی احمدیہ، یہ مرزائیوں کا چینل ہے، اور ایک مرزائیوں کا چینل آپ یوں سمجھے کہ اس میں بندہ اگر بیٹھا بھی رہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ مرزائیوں کا چینل ہے یا مسلمانوں کا چینل ہے۔ غالباً حضرت استاد فرما رہے تھے کہ ہم ایک جگہ گئے، وہاں پر بندہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، کہ ہوٹل میں کہے یا کسی گھر کے خاص یاد میں، لیکن جو بات کا میں خلاصہ خدمت کو پیش کروں، ساری فرماتے ہیں کہ ہم نے 15 سے 20 منٹ تک دیکھا، لیکن ہم یہ اندازہ نہ کر سکے یہ مسلم ہے یا نان مسلم۔ کیوں؟ وہاں پر جو بیٹھا ہے اس کی دستار ہے، دستار پہن کے بیٹھا ہے، شیروانی ہے، اور جو ساتھ عورت ہے وہ باضابطہ مکمل پردے کا نقصان کو روڈ پر پردہ کر کے پردے میں عورت بیٹھی ہے، گفتگو کر رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ مولانا صاحب بھی جو بیٹھے صاحب وہ گفتگو کر رہے ہیں، عوام الناس سامنے بیٹھے، بالکل ایسا مجمع جو آپ کی مساجد میں ہوا کرتا ہے۔ مسجد میں جس طرح بیٹھتے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، نعت خوانی بھی ہو رہی ہے، قصائد بھی پڑھے جا رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی بیان کیا جا رہا ہے، احادیث مبارکہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ اس میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ چینل کس کا ہے۔ جب آپ اندازہ نہیں کر سکتے چینل کس کا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ افراد
جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے لوہے دل یا لوہے دماغ بالکل صاف ہے، وہ افراد کس طرح اس میں ڈفرینشیٹ کریں گے، کس طرح اس میں وہ حد فاصل قائم کریں گے کہ یہ چینل سننا چاہیے اور یہ چینل نہیں سننا چاہیے۔ جمیعت اہل حدیث ایک چینل چلائیے پیغام ٹی وی کے نام سے۔ پیغام ٹی وی چینل غیر مقلدین کا ہے، انہوں نے اپنے عقائد اور آپ کو رگڑا لگانا ہے۔ بریلویوں کے چینل آپ جانتے ہیں جو مشہور چینل وہ چلا رہے ہیں، دعوت اسلامی جو چینل مدنی چینل کے نام سے، آپ کو وہاں پر سب باغ بھی دکھائی دے گا، آپ کو ذکر و اذکار اور جھومتے کھیلتے بندے بھی دکھائی دیں گے۔ تو یہ افراد اپنی محنت ایک چینل کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کیو ٹی وی ہے، امہ ٹی وی ہے، ARY، یہ چینل جو بریلوی چلاتے ہیں، تو بریلو قائد کی، بریلو کے نظریات کی، بریلو کے مسائل کی تشہیر جو اپنے چینلز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر جو چینل بریلو کا چینل نور ٹی وی کے نام سے، اور شیعوں کے تقریباً 5 چینل چل رہے ہیں، 5 چینل۔ اور میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ بعض جو اہل باطن ہیں وہ ایسے نظریات، ایسے ہمارے عقائد پر چوٹ ڈالتے ہیں کہ بعض مرتبہ اچھا بڑا پڑھا لکھا افراد بھی ان کے جوابات نہیں دے سکتے۔ کئی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں سن رہا تھا کہ ایک ذاکر نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو حضرت علی علیہ السلام کے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اور اس کی جو دلیل دے رہا تھا میں آپ خدمت کو پیش کروں، آپ کو اندازہ ہو کہ ممکن ہے بات کو اس کا جواب نہ آتا ہو یا آئے بھی صحیح، لیکن وہ افراد جو عامی افراد کہلاتے ہیں ان کی ذہن سازی وہ کیسے کرتے ہیں۔ اس نے جواب کیا دیا، اس نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی کہ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایک حدیث آتی ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ ان کو تیر لگا، تیر بہت درد کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھوں سجدے میں جاؤں تو میرے تیر کو نکال لیں۔ سجدے میں چلے گئے، لوگوں نے تیر کو نکال لیا، بعد میں کہا کہ میرا تیر نکال لیا، حضرت نکالا کچھ نہیں، پر میں اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اس اسلام میں مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ باقی آپ اللہ نے بھی سنا ہوگا۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کی بابت صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی نماز کو طویل فیہا، نماز میں قرات لمبی کر دوں، نماز کو لمبا کروں، لیکن فاسمع بکا صبی، چھوٹے بچے کی میں جب آواز سنتا ہوں، رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، اتجرد فی الصلاۃ، میں نماز کو تخفیف کر دیتا ہوں، نماز کو میں کم پڑھاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ نماز میں جو تلاوت کرنی تھی میں اس میں اختصار سے کام لیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ بچہ جب روئے گا تو اس کی ماں پریشان ہوگی، اس کی ماں کی پریشانی کی وجہ سے میں اس بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو کم کر دیتا ہوں۔ اب اس شیعہ کو اعتراض ڈالا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس نے اعتراض یہ ڈالا کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق مع اللہ ہے وہ تعلق مع اللہ اتنا قوی ہے کہ دنیا کی خبر نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایک بندہ خالصتاً خدا کی طرف توجہ کر رہا اور دوسرا بندہ دنیا کی طرف توجہ کر رہا، آپ بتائیں کہ مقام کس کا زیادہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے جو نبوت کا پیغام دینا تھا وہ حضور علیہ السلام کو نہیں، حضرت علی کو دینا تھا، غلطی سے وہ حضور علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ یہ حضرات عقائد مجھے اور نظریات آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے آپ خدمت میں اب آپ بیان کیجیے اور آپ اس بات کو محفوظ رکھیے کہ اتنا قوی جو اشکال اس نے پیش کیا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ عوام الناس کس کھاتے میں جائیں گے؟ عوام تو بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ میں تک بات چل کے اس کا جواب پیش کرتا چلوں۔ دیکھیں انسان کے دو تعلق ہوتے ہیں، ایک تعلق مع اللہ ہوتا ہے اور ایک تعلق مع الناس ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی جو عبادت ہوتی ہے وہ مقام شہود پر ہوتی ہے، جس طرح پیغمبر مشاہدہ کرتے ہوئے عبادت کروا، اور امتی اور عام افراد ان کی عبادت ایسی ہوتی ہے مقام غیبوبت والی۔ اب مقام غیبوبت کی عبادت ہوتی ہے اور ایک مقام مشاہدہ والی۔ انبیاء علیہ السلام کی عبادت ہے وہ مقام مشاہدہ والی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری تمیز کے طور پر میں بات عرض کروں کہ تعلق کی دو قسمیں، تعلق مع اللہ اور ایک تعلق مع الناس۔ تعلق مع اللہ آپ کا تعلق خدا تعالیٰ سے، تعلق مع الناس آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں ایک نبی علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، نبی علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ علیہ السلام رسول ہیں، تو آپ کا تعلق جو عبادت ہے وہ مقام کون سا ہوگا؟ مقام مشاہدہ میں عبادت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام جب عبادت فرماتے تھے تو آپ کی عبادت کون سی ہوتی تھی؟ تعلق مع الناس آپ کا، تعلق مع اللہ انتہائی قوی ہوتا تھا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، ان کو دنیا کا پتہ نہیں چلتا تھا، معلوم ہوا ان کا بھی تعلق مع اللہ
قوی ہوتا تھا. تعلق مع اللہ میں دونوں ہمیں برابر نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھ لیجیے تعلق مع الناس کو. تعلق مع الناس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مع الناس بالکل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مع الناس قوی ہے. اب ایک ایسی ذات ہے جس کے دو تعلق مع اللہ بھی اور تعلق مع الناس بھی دونوں قوی ہیں, اور ایک ذات ایسی ہے جس کا تعلق مع اللہ تو قوی نظر آتا ہے لیکن تعلق مع الناس بالکل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دو تعلق والی ذات اس کا مقام بلند ہوگا یا ایک تعلق والی ذات؟ دو تعلق والی ذات. تو معلوم یہاں ان کے لیے اعتراضات محض اعتراضات ہیں, میں جان نہیں ہے, لیکن چونکہ عوام الناس کے یہاں چھوٹا سا اعتراض بھی بہت بڑی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس لیے تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ عوام الناس کو یہ حضرات جو ہوتے چینلز کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, ٹی وی ٹاکس کے ذریعے یہ افراد اپنی جمگٹے میں لیتے ہیں, اپنی باتوں اپنے دام میں برقرار کی بہت کوشش کرتے ہیں. ہمارا وہ طبقہ بھی ہے جو اسکول اور کالجز والا ہے. اسکول اور کالج والا طبقہ یہ ایسا طبقہ ہے جو بعض مرتبہ ان سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو ان کے اس تاثر کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے, میں آپ کی خدمت میں تھوڑی بہت پیش کرتا چلوں گا انشاءاللہ. تو میں نے تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آج دنیا میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان میں ایک جدیدیت کا فتنہ ہے. اسلام کو جدید ڈھنگ میں, اسلام کو جدید روشنی میں پیش کیا جاتا ہے. باقی علماء جو نظریات پیش کرتے ہیں, عقائد پیش کرتے ہیں, انہیں فرسودہ عقائد, انہیں پرانے دور کی یادگار, انہیں پرانی روش, انہیں پرانی ڈگر سے تعبیر کر کے عوام الناس کو یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھیں ہم اب ماڈرن دور میں چل رہے ہیں, ہم ایک نئے دور میں اپنا قدم رکھ رہے ہیں, لہذا نئے دور کے تقاضوں کے مطابق آپ اسلام پر عمل کیجیے. باقی وہ علماء جو گفتگو کرتے رہتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. تو اس تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ آج کل جدیدیت کے نام پر, نئی تحقیق اور ریسرچ کے نام پر بہت سے افراد ہیں جو جدید دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں. یہ تو میں آپ نے سمجھ لیا کہ ہمیں کس طبقے پر محنت کرنے, 85% طبقے پر, اس طبقے پر جو جدیدیت زدہ طبقہ ہے. میں آپ کی خدمت میں کرتا چلوں کہ یہ جو جدیدیت کا نام لینے والے ہیں ان میں سے میں اس نشست میں صرف 3 بندوں کا تذکرہ کروں گا. پہلا فرد ڈاکٹر ذاکر نائک, نمبر 2 الہدا انٹرنیشنل کی چیئرپرسن جو ہے اور اس کی جو فاؤنڈر اور اس کی جو بانی ہے ڈاکٹر فرد ہاشمی, اور نمبر 3 جاوید احمد غامدی. ان 3 افراد کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز میں نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک آپ حضرات میں سے اکثر واقف ہوں گے, ٹی وی چینل پر اس کا چینل ہے, پیس ٹی وی پر آتا ہے, اور IRF اس کا ادارہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت تعارف پیش کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اس کے وہ کون سے عقائد اور کون سے نظریات ہیں کہ علماء امت اس سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں. علماء امت اس کے پیش کردہ اور بیان کردہ مسائل پر عمل کرنے سے امت مسلمہ کو روک رہے ہیں. اس کے لیکچرز میں, اس کی گفتگو میں اور اس کے بھاشنز میں شرکت کرنے کو منع فرما رہے ہیں. انشاءاللہ میں اسی نشست میں آپ کو مجھ سے پیش کروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ہے ذاکر عبد الکریم نائک. 18 اکتوبر 1965 میں بندہ بمبئی میں پیدا ہوا, اور اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے, ہمیں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جب پتہ چلے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ علم کے کس میدان میں. ظاہر سی بات ہے جب بندہ علمی دنیا میں قدم رکھتا ہے, اسلامی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کون سے مدرسے میں پڑھا, کون سے جید علماء اس کے اساتذہ ہیں, کون سے احباب سے اس نے سند حدیث حاصل کی ہے, جب اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں آئے گا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عالم جید ہے. لیکن اگر آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جائے کہ اس نے باقاعدہ سے علوم کو نہیں پڑھا, ذاتی مطالعہ, ذاتی تحقیق, ذاتی ریسرچ کے نام پر یہ سب دنیا میں اتارا ہوا ہے, تو آپ جان لیں کہ واقعی اس کی تحقیقات میں وہ جان نہیں ہے جو ہونی چاہیے. سینٹ پیٹرز ہائی اسکول بمبئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے وہاں سے میٹرک کی ہے, اور آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ اسکول عیسائیوں کا ہے, عیسائیوں کا اسکول تھا. ہندوؤں کا کالج ہے کرشن چندر چلے رام کالج بمبئی. اس سے انہوں نے FSc مکمل کی ہے, FSc میں داخلہ لیا, اور FSc انہوں نے کی تکمیل انہوں نے یہاں سے کی ہے. اور میڈیسن کی انہوں نے تعلیم جو حاصل کی ہے وہ ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج جو بمبئی میں موجود ہے وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے میڈیسن. اور MBBS کی تعلیم حاصل کی ہے یونیورسٹی آف بمبئی میں حاصل کی ہے. تو یہ باضابطہ یہ ڈاکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہے, یہ
PhD ڈاکٹر نہیں ہے. حضرت استاذ مولانا محمد نیاز محمد صاحب دامت برکاتہم سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ وہ تو ڈاکٹر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر PhD نہیں ہے, وہ ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ہے. PhD ڈاکٹر وہ علمیت والا ڈاکٹر کہلاتا ہے, اور جو میڈیکل ڈاکٹر ہے اس کی ذمہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کے پیشاب اور بخارے چیک کرنا. تو یہ والا ڈاکٹر ہے, وہ والا ڈاکٹر نہیں ہے. لہٰذا لفظ ڈاکٹر سے انسان کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. تو یہ جو شخص ہے, اب آپ دیکھ لیجیے, میں خدمت میں عرض کرتا کروں کہ اس نے جو ابتدائی میٹرک وہ کہاں سے کیا ہے, عیسائیوں کے اسکول سے کی ہے. ظاہری بات ہے کہ بندہ جس ماحول میں جاتا ہے تو اس کے اثرات بندے پر ضرور مرتب ہوتے ہیں. اس نے جو FSC کی ہے, وہ FSC کبھی کس کالج سے کی ہے, اس نے وہ ہندوؤں کے کالج سے کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ماحول میں پلا ہے, جس ماحول میں بڑا ہے, تو اس کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود شیخ احمد دیدات, ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جو عیسائیت پر مطالعہ رکھتے تھے. شیخ احمد دیدات 1994 میں جب آئے تو اس کی ملاقات کے بعد ذاکر نائک خود کہتا ہے کہ جب میں نے شیخ احمد دیدات سے ملاقات کی تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے جسم والا پیشہ جو میرا ڈاکٹری کا پیشہ ہے, میں اس کو ترک کر کے میں آنا چاہتا ہوں دائی والے پیشے میں. کیوں؟ اس لیے کہ دائی کا مقام کیسا ہے, دائی کا مقام ایک ڈاکٹر سے بڑھ کر ہے, لہٰذا میں نے دائی کے پیشے میں قدم رکھا ہے. ہم اس کی تعبیر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے جسمانی جسم کا, جو انسانی جسم ہے, اس کا چیٹ پھاڑ کرنے کو گریز کیا, اور اس نے دین اسلام کو لے جا کے اس کو اپنی تحقیقات کا تختہ مشق بنایا. تو واقعی ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کام کیا وہ یہ کیا ہے, باقی اس کی تحقیقات کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے, آپ خدمت میں پیش کروں, ڈاکٹر ذاکر نائک جو جس تنظیم کا بانی ہے, جس تنظیم کا صدر ہے, اس کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, IRF کے نام سے تنظیم دنیا میں پائی جاتی ہے, اور صدر مقام اس کا بمبئی ہے, اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ایجوکیشن ٹرسٹ کا یہ چیئرمین ہے. اب یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس نے مطالعہ کیا اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ابتداءً یہ مناظر کی حیثیت سے متعارف ہوا, لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا, کبھی ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ کر رہا, کبھی سید کے ساتھ مناظرہ کر رہا, کبھی بدھ مت کے ساتھ, کبھی آریہ کے ساتھ, کبھی فلاں کے ساتھ. تو ساتھ یہ ہوا کہ اس شخص نے پھر اسلامی ٹاپکس کو ٹچ کرنا شروع کیا, اسلامی تحقیقات کو لوگوں کے سامنے کہ میری یہ تحقیق ہے, میری یہ تحقیق ہے. اور دنیا میں تو یہ نام نہاد شہرت اس نے پکڑی ہے. تو اس شہرت کی بنیادی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ بنیادی وجوہات تین ہیں, آپ حضرات اگر لکھنا چاہیں گے. اس کی پہلی وجہ دنیا میں متعارف ہونے کی وہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو سفر شروع کیا ہے, وہ سفر اس کا چھوٹے چھوٹے سکرینوں سے لے کر بڑے سکرین پر آ جانا ہے. آپ دیکھیں, ایک وہ شخص ہو جو بڑے سکرین پر بیٹھا ہے, ٹی وی چینل پر گفتگو کر رہا, اور ایک آپ کی ممبر پر بیٹھا ہوا مولانا صاحب. اب ظاہری سی بات ہے کہ بے شک وہ ٹی وی چینل پر جو آ رہا ہے, بڑی سکرین پر جو بندہ بیٹھا ہے, اس کا علم اس مولانا صاحب سے کہیں کم درجے کا ہوگا. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو, اگر یہ عام آدمی ہوتا, چھوٹا عالم ہوتا, تو اس کی بڑی سکرین پر یہ مزہ نہ. تو بڑی سکرین عام بندوں کو بہت مرعوب کر دیتی ہے, روک میں ڈال دیتی ہے. حضرت استاد نے مقام فقہ سیمینار میں ایک بات بیان فرمائی تھی, میں اس بات کو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. حضرت استاد فرمانے لگے ایک مسئلہ سمجھانے کے بعد کہ فقہ کی ہمیں ضرورت کیسے ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس بیان کو سنیں اور انتہائی غور سے سنیں. ہمارا وہ طبقہ جو اسکول اور کالجز سے تعلق رکھتا ہے, ان کو اگر سمجھانی ہے ضرورت فقہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استادی کے اس بیان سے مؤثر میں نے کوئی بیان نہیں سنا. آپ ان کو عملی دلائل کے ساتھ, نقلی دلائل کے ساتھ کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ فقہ کی کس دور میں اہمیت ہے. تو خیر, وہاں پر حضرت استاد نے جو گفتگو فرمائی, آپ نے آخر میں بیان فرمایا کہ اگر لوگ ہم سے متعارف کیوں نہیں ہوتے کہ ہم بڑے سکرین پر نہیں ہیں. اگر یہ میرا بیان بڑے سکرین پر ہوتا تو لوگ واقعی متعارف ہوتے, کیونکہ ہم چھوٹے سکرینوں سے چل رہے ہیں, لہٰذا عوام الناس ہمیں دیر سے قبول کرتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو وجہ ہے پہلی, وہ یہ ہے کہ بڑی سکرین پر آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی سکرین پر آ جانا اور بات ہوتی ہے, علم کا حصول اور علم کے ساتھ متصف ہونا اور بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں بڑے سکرین پر تو بڑے بڑے فنکار بھی آ جاتے ہیں, اداکار بھی آ جاتے ہیں, گلوکار بھی آ جاتے ہیں, کامیڈی شو کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے, اگر کوئی بندہ ایسا آتا ہے تو پھر اس کی شہرت کی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو علم اور دانش کا بہت بڑا پہاڑ سمجھے. تو یہ پہلی وجہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی شہرت کی, وہ بھی غلط ہے. نمبر 2, اس کا جو انداز گفتگو ہے وہ زیادہ تر انگریزی زبان میں. ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود انگریزی سے مرعوب زیادہ ہے. آپ اس کے سامنے انگریزی زبان میں گفتگو کریں, بڑا خوش ہوگا کہ واقعی دیکھیے یہ مولانا صاحب ایسے ہیں جنہوں نے دین اور دنیا دونوں کو جمع کر لیا ہے.
اور عموماً آج کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے گفتگو کریں عامی افراد سے تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ جو ہے کچھ آپ کی تعلیم کتنی ہے، وہ آپ کے 8 سالہ علم کو تعلیم سے تعبیر نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے میٹرک کیوں ہے تو وہ کہیں گے حضرت آپ کی تعلیم کتنی ہے، میٹرک ہے ماشاءاللہ بڑی تعلیم ہے۔ آپ کے حفظ قرآن کو تعلیم سے تعبیر نہیں کرے گا۔ تو وہ افراد جب یہ انگریزی زبان میں سنتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں کہ واقعی عالم ہے تو یہ بندہ ہے، کیوں اس میں تو دین بھی آتا ہے اور دنیا سے بھی واقعی۔ حالانکہ انگریزی زبان کا آنا یہ کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ انگریز اور ڈرائیور ہے تو کیا اس انگریزی کی وجہ سے مقام مل جائے گا؟ انگریز تو ماجک زبان ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ چلیں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ تو انگریزی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ علم اور فام کی زبان ہے، نہیں، انگریزی تو محض زبان ہے۔ تو انگریزی میں گفتگو کرنا اس کی وجہ ترتیب بالکل نہیں ہے۔ عوام اللہ محض روڈ میں یہاں پر پڑے۔ اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گفتگو کرتا ہے لیکن گفتگو کے دوران کثرت سے وہ انگلش کی زبان انگلش کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سب ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ تو جو پوری کی پوری گفتگو اپنی انگلش میں کرتا ہے تو اس کو لوگ پورا ترجیح ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کے حافظے پر حافظے کی بڑی داد دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کی جو گفتگو کی ہے اس نے حوالہ جات کی ایک لائن لگا دی ہے، دیکھیں فلاں صحیح بخاری میں یہ بات ہے، صحیح مسلم میں یہ بات، قرآن مجید کی فلاں صورت ہے اور فلاں اس کی ورس ہے، اس میں بات آ رہی ہے، تو حوالہ جات کی کثرت دیتا ہے۔ اس پر میں واقعہ صرف اس کا عرض کروں، ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ اس کا ایک پروگرام تھا۔ ایک سوال اس سے کیا گیا کہ ہم بڑے پیر جی کی فاتحہ دیتے ہیں، کیا یہ فاتحہ دینا جائز ہے؟ یہ فاتحہ دینا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا اس نے 4 آیات کوٹ کی قرآن کریم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ۔ اس آیت میں 4 مقامات پر مختلف آیات ہیں، تو اس کو ان 4 آیات کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوٹ کیا۔ کوٹ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ قرآن کو حرام کہتا ہے لہٰذا یہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں تفصیل ہے یا ڈائریکٹ فتویٰ لگے گا؟ 2 باتیں ہیں۔ اگر آپ نے فاتحہ بایمان دی ہے کہ آپ فاتحہ دیتے خدا کے نام کے اور اثارے ثواب دیتے ہیں بڑے پیر جی کو، اثارے ثواب دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ابا کو، اثارے ثواب دیتے ہیں اپنے ائمہ کو، تو یہ تو صورت جائز ہے۔ لیکن اگر آپ فاتحہ بایمانہ دیتے ہیں کہ آپ جس شخصیت کی فاتحہ دے رہے ہیں اسی کے تقرب کے لیے دے دیتے ہیں تو یہ تو حرام ہے۔ تو دیکھیں ہمارا جات بے شک اس نے کوٹ کی ہے لیکن مسئلہ ایسا بتایا جو گجرا بتایا، خام خا کر فتویٰ بازی اس نے شروع کر دی ہے۔ تو حوالہ جات کی بھرمار کرنا یہ بھی علمیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کا جو حافظ ابھی بلکہ جو مدرسہ ہے جامعۃ الرحیم، وہاں کے جو بچے ہیں ان کا ابھی ٹی وی چینل پر ایک پروگرام آیا تھا، اس میں بچے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں سورت ہے اس کی فلاں آیت سناؤ، آیت کا نمبر، اس سے پیچھے والے آیت کا نمبر، اس سے پیچھے والے، یوں الٹی بھی ترتیب سے پڑھ سکتا تھا قرآن کریم اور سیدھی ترتیب سے بھی پڑھ سکتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے اگر حافظے کے بلبوتے پر علمیت جتنانی ہو تو پھر اس سے زیادہ حفظ ان بچوں کا ہے، لہٰذا ان بچوں کو اس سے زیادہ بڑا عالم کہنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حافظہ ایک حافظے کا کمال نہیں ہے، کمالات تو بہت زیادہ اور بھی پڑے گے۔ تو خیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو شہرت کی وجوہات ہیں وہ 3 وجہ ہیں۔ وجہ نمبر 1 کہ بڑی سکرین پر آیا ہے، وجہ نمبر 2 کہ اس شخص نے انگلش زبان میں گفتگو کی ہے، وجہ نمبر 3 یہ ہے کہ حوالہ جات کی پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ 3 وجوہات بالکل ایسی ہیں کہ یہ وجہ ترجیح کسی قسم کا نہیں بن سکتی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑا عالم جانتے۔ جب بھی کوئی شخص دنیا میں متعارف ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں جو علماء ہیں مختلف مسالے ہیں، آیا کہ اس کے گمراہ ہونے پر متفق ہیں یا نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذاکر نائک سے متعلق لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، علماء کے تاثرات کیا ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق دیوبند کا ایک مفصل فتویٰ چھپا ہوا ہے، غالباً آپ حضرات میں سے بعضوں نے خرید بھی لیا ہوگا، 11 صفحات پر مشتمل یہ فتویٰ ہے اور اس میں انہوں نے 15 پوائنٹس اس کے کوڈ کیے ہیں اور ان پوائنٹ کو جمع کرنے کے بعد ان پر اپنا تبصرہ لکھا ہے اور آخر میں نتیجہ نکالا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک باقاعدہ عالم نہیں ہے، یہ اسلام سے متعلق جو مغربی ایک شور ہے اس سے انتہائی محروم ہے، سائنسی تحقیقات کے روڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسے شخص ہیں جو کہ علماء سے اور مدارس دینیا سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ان کی تحقیقات پر عمل کرنا علماء کی رضا کے بغیر انتہائی مضر ہے اور ان کے لیکچر کو سننا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء دیوبند بھی اس شخص کے تائید میں نہیں ہے بلکہ اس شخص کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک بار اس نے اپنی گفتگو کے دوران
جب یزید کا تذکرہ کیا تو یزید کو گاڈ بی پلیز ود ہم کہا. گاڈ بی پلیز ود ہم رحمۃ اللہ علیہ کے معنی میں آتا ہے. جب گاڈ بی پلیز ود ہم کہہ دیا تو اب کیا ہوا, ایک طوفان کھڑا ہو گیا, اور اس نے کچھ اور باتیں بھی کی. یزید کی بھی حمایت کر گیا, ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی حیات کی قبر کا بھی انکار کر گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے, یعنی اس کے الفاظ تھے مر چکے. اس طرح کے اس نے بارہ الفاظ کیے تھے. تو اور بریلویوں کو بھی اس نے اچھا خاصا بات ان کے بارے میں کی. اب کیا ہوا, لکھنؤ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی, ایک مشترکہ اجلاس ہوا بریلوی اور شیعہ علماء. بریلوی اور شیعہ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر متفق رائے کی اور متفق ایک فتویٰ طے کیا. اس فتوے میں انہوں نے کہا کہ اس کے بھاشن کہتے ہیں لیکچرز کو, اس کے لیکچرز پر پابندی لکھنؤ میں لگ چکی تھی ان دنوں اس فتوے کی وجہ سے. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ واقعی اس شخص نے جو بات کی ہے اس کے بھاشن اور اس کی کو سننا بالکل حرام ہے. تو معلوم ہوا علماء دیوبند نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا, شیعہ بھی اس کے خلاف ہو گیا اور بریلوی بھی. آگے چلتے ہیں. غیر مقلدین میں سے معراج ربانی غیر مقلد ہے. یہ جدہ میں کچھ عرصہ سے کام کر رہا تھا. علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کرتا, فضائل مقامات پر اعتراض کرتا, حضرت شیخ کی ذات پر اعتراض کرتا, اور ہماری تبلیغی جماعت پر بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتا تھا. حضرت الاستاذ متکلم اسلام نے جب اس کا جواب دیا تو آپ یقین جانیے کہ اس کی جو زبان ہے وہ بالکل گم ہو گئی. اب جب کسی مسجد میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے گفتگو اس انداز سے کرنی ہے. اس کا 10 سال پہلے والا انداز دیکھ لیجیے اور اس کا آج والا انداز دیکھ لیجیے, آپ کو بخوبی فرق محسوس ہوگا کہ واقعی ہمارے ان بیانات میں کہاں کہاں تک رسائی پہنچا کر کہاں کہاں تک ان کی گرفت کی ہے. تو اس شخص نے کیا کہ اس شخص سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق سوالوں میں آپ کی خدمت میں صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق علماء کے تاثرات کیا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں وہ افراد جو ہمارا نوجوان طبقہ کہلاتا ہے, نوجوان طبقہ ہمارا بجائے قرآن و سنت کے یاد کرنے کے بائبل کے حوالہ جات رکھ رہا ہے. ہمارے گھروں میں سنت اور قرآن کی تعلیم کے بجائے بائبل آنا داخل ہو گئی ہے. تو میں اس شخص سے پوچھتا ہوں, اور مزید یہ بات آگے چل آئے گی کہ کئی اس کے عقائد اور نظریات پر خود اسی نے بھی رد کیا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر مختلف جہاز سے ہم نے روشنی ڈالی. اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ باقاعدہ عالم نہیں ہے, بلکہ باقاعدگی سے اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ ڈاکٹری کا علم حاصل کیا ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا علم نہیں. نمبر 2, ہم نے یہ پیش کیا کہ اس کی شہرت کی جو وجوہات ہیں وجوہات ایسی نہیں کہ جو اس کی وجہ شہرت بن سکے یا جن کی وجہ سے اس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا سکیں اور اس کو ہم اپنا جو ایک بڑا محقق تصور کر سکیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ علماء دیوبند کی آراء اور اس طرح دیگر جو مسالک ہیں ان کی رائے بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وہ حضرات بھی اس کے خلاف ہیں. اب میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان باتوں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا تاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے وہ کون سے عقائد ہیں, وہ کون سے نظریات ہیں اور وہ کون سے اس کے مسائل ہیں جو وہ امت مسلمہ کو پیش کر رہا ہے اور علماء امت اس کے خلاف ہو رہے ہیں. اب دیکھیں 2 باتیں علیحدہ رہتا ہے, ان کو پہلے سمجھ لیں, اس کے بعد میں بات اپنی شروع کرتا ہوں. ایک وہ بات ہے کہ جب اس نے گفتگو کرنی ہے اہل باطل کے ساتھ, یہ عیسائیہ سے گفتگو کر رہا ہے, یہ یہودیوں سے گفتگو کر رہا ہے, یہ خدمت سے گفتگو کر رہا ہے, اگر اہل باطل سے گفتگو کر رہا ہے تو اس گفتگو میں اگر اصول اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر یہ بات کرتا ہے تو پھر علماء اس کی تائید کرتے ہیں, پھر ہم اس کے خلاف نہیں کرتے. اگر اس نے عقیدہ الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کا اگر اس نے چھوڑ دیا تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے, لیکن دین اسلام میں یہ جو اتحاد کے رٹ لگا کر اور اپنے آپ کے میں تحقیق کر سکتا ہوں, یہ جو اپنی ذاتی تحقیق اپنی ذاتی صلاحیتوں سے باہر ہونے ہوئے بغیر اگر یہ تحقیق امت کے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں. تو 2 باتیں بالکل الگ الگ ہیں, آپ حضرات ان کو الگ الگ سمجھتے ہوئے میری بات سے بات فرمائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقائد اور نظریات کیا ہیں, میں نے عرض کیا کہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے متعلق. نمبر 1 اس کے عقائد و نظریات, نمبر 2 قرآن کریم سے متعلق اس کے تفصیلی لغات کیا ہیں, اور نمبر 3 اس کے احکام و مسائل کہ مسائلوں کی جو بابت گفتگو کرتا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ عقائد سے متعلق یہ کیا کہتا ہے. دیکھیں جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے, عقیدہ اور نظریہ انسان کے اسلام کی بنیاد ہے. ان العقائد كلها اصل لاسلام الفتح ان ظاهر واحد من بينهن فقد غوا. عقیدہ انسان کے اسلام کی بنیاد ہے. اگر کوئی نظریہ انسان ایک پر بات ہو جاتا ہے, ایک عقیدہ اس کا بنیادی ختم ہو جاتا ہے, تو جس طرح عمارت بالکل بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے, بے عینی اس
انسان کا جو اسلام ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو مت کے جو معبودان ہیں وشنو ہے اور برہما ہے ان سے متعلق جب گفتگو کی ہے تو ان کی گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہندوؤں کے معبودان کے نام کے ساتھ پکارنا جائز ہے، مثلا وشنو ہے یا وشنو اور اسی طرح برہما ہے۔ وشنو اور برہما، وشنو کسے کہتے ہیں؟ وشنو کہتے ہیں رب کو یعنی سسٹینر کو، اور برہما کہتے ہیں خالق کو یعنی کریٹر کو۔ تو جس طرح وشنو اور برہما معبودان باطنہ ہندوؤں کے نام ہیں، بے طرح ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وشنو کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں اور وہ پرندے پر سوار ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کو وشنو بھی کہہ سکتے ہیں اور برہما بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو نظریہ ہے، اس کی کتاب اسلام اور عالم قوت صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ اب ایک بات سمجھیے، قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ اچھے اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ خدا تعالیٰ کے اچھے اچھے نام کون سے ہیں؟ کئی نام ایسے ہیں جو خود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں رحمان کا لفظ ہے، رحیم کا لفظ ہے، قدوس کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، خالق کا لفظ ہے۔ یہ اسماء ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ نمبر 2، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، حضور نے اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کر لے گا من احصاها دخل الجنہ، جو شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا حضور نے اسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے بھی کچھ نام بتا دیے، اچھے اچھے نام، احادیث مبارکہ میں اسی طرح۔ نمبر 3، علماء امت نے اللہ رب العزت کی صفات اور شریعت پر نظر کرتے ہوئے بعض ایسے اسماء بھی مستنبط فرما کر ان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کیا ہے۔ مثلا لفظ قدیم ہے، لفظ قدیم ظاہری بات ہے کہ اپنے معنی کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کی ذات پر بولا جاتا ہے، بیانی سے طرح لفظ خدا یہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بولا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کی 3 قسم کی باتیں عرض کی، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام اسلام نے بیان فرمایا، اس طرح علماء امت نے مستنبط کر کے لگایا۔ اس کے علاوہ وہ اسماء جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ معبودان باطنہ کے ساتھ خاص ہیں، صرف لفظی اعتبار سے اور لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو اشتراکیت کی بنا پر خدا تعالیٰ کے ساتھ مختص خدا تعالیٰ کے لیے ان کا اطلاق کر دینا یہ بالکل جائز نہیں۔ آپ دیکھیں لفظ وشنو ہے، لفظ برہما ہے، آپ خود پہچانیے کہ یہ لفظ کون سے ہیں۔ یہ اسماء ایسے ہیں جو ہندوؤں کے بتوں کے ساتھ بالکل خاص ہیں۔ خاص کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو میں عرض کروں، عوام الناس میں آپ چلے آپ کہیں وشنو یا برہما کا لفظ کہیں، آپ ان کو کہیں کہ میں خدا کو سے پکاروں گا تو عوام الناس خود کہے گی کہ مولانا صاحب ایسے بات نہ کریں، یہ تو ہندوؤں کے معبودان کے نام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی سی تشبیہ بھی ہو تب بھی خدا تعالیٰ نے اس کو روکا ہے۔ مثال میں آپ کی خدمت کروں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، رائنا مت کہو انظرنا کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رائنا کہنے میں مشابہت لازم آتی تھی، تو صرف مشابہت لازم آتی تھی، اس سے بھی خدا تعالیٰ نے روک دیا۔ تو جو بالکل نام معبودان باطنہ کے ساتھ خاص ہے آپ اس کو خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ جو نظریہ ہے یہ کئی باطل نظریہ ہے، علماء امت نے اس کی تردید کی ہے۔ نمبر 2، دوسرا نظریہ آپ خدمت میں پیش کروں گا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا مناظرہ ہوا ڈاکٹر ولیم سے، ولیم کیمبل سے، قرآن اینڈ بائبل ان دی لائٹ آف سائنس، یہ اس کا عنوان تھا، قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ اب اس میں کیا ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیش کیا، ایک اصول پیش کیا کہ دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں بائبل از رائٹ اینڈ قرآن از رانگ، کہ بائبل درست ہے اور قرآن غلط ہے، تو آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن درست ہے اور بائبل غلط ہے، آپ بھی کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم ایسا کریں کہ ہم اس کو اور اس کو دونوں کو مانا ہے تو معلوم ہوا کہ معیار اس کے لیے تیسری چیز ہوگی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اینڈ دیٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترازوں میں آپ قرآن مجید کو پرکھیے، اگر قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی پر پورا اترتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر سائنس اور ٹیکنالوجی پر پورا نہیں اترتا تو پتہ چل جائے گا رب کا کلام نہیں ہے۔
اب ظاہری سی بات ہے اس پر آپ نے تو استغفراللہ کہہ دیا، لیکن وہ بات جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں اور سائنس سے طے معلوم ہے جو تو وہ کہیں گے واقعی اس نے ٹھیک بات کی بات سمجھ آپ نے تو کہہ دیا لیکن وہ کہیں گے ٹھیک بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے ذہن میں سائنس ایسے دنیا سائنس پر چلی، آپ کے جو موبائل ہیں، آپ کے انٹرنیٹ ہیں، آپ کی ٹوٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ساری سائنس کی بیس پر کھڑی ہے. لہذا جو چیز سائنس کوئی بنیاد بن رہی ہے تو ہم نے تو اس کو جلدی پک اپ کرنا ہے. اب ایک بات میں آپ خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد میں اس کی بات عرض کروں گا. سائنس کس چیز کا نام ہے؟ اس سے پہلے آپ سائنس کو پڑھیے. سائنس نام ہے، سب سے پہلے سائنس مشاہدہ کرتی ہے، اس کے بعد تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد نظریہ اور تھیوری قائم ہوتی ہے. سائنس ایسا قطعی علم نہیں ہے، سائنس انتہائی ضمنی علم. سائنسدان ایک نظریہ پیدا کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدے کی بیس پر وہ تجربہ کرتے ہیں، تجربے کے بعد ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں. کچھ عرصہ وہ نظریہ چلتا ہے، چلتے چلتے ایسا موڑ آتا ہے تو اس نظریے کے خلاف اور نظریہ آ جاتا ہے، تو پہلے نظریہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نئے نظریہ شروع ہوتے ہیں. میں 2-3 مثالیں پیش کروں گا اس بات کی تردید کے لیے کہ سائنس جب ضمنی علم ہے تو قرآن کریم قطعی علم ہے. قطعی علم کی جانچ پڑتال کے لیے آپ معیار اس علم کو ٹھہراتے ہیں جو ضمنی علم ہے. یہ کہاں کا حساب؟ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا دنیا میں 2 نظریے آئے. ایک نظر یہ تھا کہ مردہ سے زندہ پیدا ہو سکتا ہے. سنا تھا آپ نے؟ ایک مردہ سے زندہ پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیچڑ میں دیکھتے ہیں، کیچڑ میں مینڈک پیدا ہو رہے ہیں. ہم گوبر میں دیکھتے ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، گوبر میں اور جو گدھا ہے اس کا پیشاب کو بند کر کے رکھے، اس میں زہر کے بچھو پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ جو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کس چیز سے پیدا ہیں؟ بے جان سے. تو انہوں نے ایک نظریہ قائم کر لیا کہ بے جان سے جاندار پیدا ہو سکتے ہیں. ایک اور سائنسدان آیا، اس نے تجربہ کیا اور اس تجربے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، جاندار ہی سے جاندار پیدا ہوتے ہیں. ان 2 نظروں کو نام دیا گیا بائیجنسس اور ایبائیجنسس کا. اب آپ مجھے بتائیے پہلا نظریہ ٹھیک تھا تو دوسرا نظریہ پہلے کی تردید کیوں کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا سائنس ایک قطعی علم کا نام نہیں ہے کہ سائنس قطعیت کے ساتھ بات کرے. سائنس تو ضمیات کا نام ہے. اب یہ نظریہ کب تک چلے گا، کہاں تک چلے گا، اب یہ کوئی پتہ نہیں. نمبر 2، ایک سائنسدان گزرا ہے سر آئزک نیوٹن. سر آئزک نیوٹن نے 3 قوانین پیش کیے تھے جن کو 3 پرنسپلز آف نیوٹن، نیوٹن کے 3 قوانین کے نام سے تعبیر کی جاتا ہے. جو حضرات 10ویں تک پڑھ چکے ہیں، میٹرک کر چکے ہیں، وہ حضرات میری بات شاید زیادہ سمجھیں. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا نیوٹن کے 3 قوانین. نیوٹن کے 3 قوانین ہمارے یہاں پڑھائے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ نیوٹن کے 3 قوانین غلط ثابت ہو چکے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، ایک تھیوری تھی چل رہی تھی، وہ غلط ثابت ہو گئی. ڈارون کا نظریہ کہ انسان کی اصل کیا ہے، بن مانس، جو بندروں کی قسم میں بن مانس انسان کی اصل ہے. 19ویں صدی کے اوائل میں یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا کہ نہیں، اس نے جو فوسلز اور جو کھوپڑیاں جمع کی تھی وہ کیا تھا، وہ جو اوپر والا ہال تھا یعنی جو کھوپڑی تھی وہ تو انسان کی تھی، لیکن جو اس نے جبڑا لگایا ہوا تھا ڈارون نے، وہ جبڑا کون سا تھا، وہ بن مانس کا تھا. جھوٹ موٹ کے اس نے وہ قطار لگا دی کہ واقعی. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا کہ جو سائنس ہے وہ قطعیات کے علم نہیں ہے. سائنس ضمیات، تجربات، ساری باتیں جو چیز تجربے سے حاصل ہوتی ہے. تو قرآن کریم کی چیکنگ کے لیے آپ نے سائنس کو پیش کر دیا کہ سائنس پر پرکھیں گے، اور تو یہ نظریہ انتہائی غلط ہے. سائنس جب ہے ہی ضمنی علم تو ضمنی علم کو آپ قطعی علم کے لیے معیار اور اسٹینڈرڈ کیسے بنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے خود کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی چیکنگ اور منزل من اللہ ہونے کا جو معیار قرآن نے قائم کیا وہ کیا ہے کہ فاتو کی مثلی، قرآن کریم کی مثل بنا کر سورۃ البقرہ آیت نمبر 34. قرآن کریم کی مثل بنا کر لاؤ. قرآن کریم کی جب مثل بنا کر نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے. تو جو چیز قرآن پیش کرتا ہے، جو علماء امت نے پیش کیا ہے، اس سے یکسر انحراف کر کے آپ ایک نئے تناظر امت کو پھینکنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ جو سائنس کر رہے ہیں ان کو سائنس کی چاشنی دلا کر آپ ایک نئے نظر امت کو پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو خیر، میں نے 1-2 نظریں پیش کی، وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کروں گا. تو جو نظریہ میں نے آپ خدمت میں پیش کی ہے یہ 2 نظریہ. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہم نے آپ خدمت پیش کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کی بھی منمانی تفسیر کی. منمانی تفسیر کی اگر آپ نے حوالہ جات دیکھتے ہو، اگر اس کے آپ نے مفت نمونہ پروار دیکھنا ہو تو آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مراجعہ فرمائیں. اس فتوے میں انہوں نے ان کے ان کارناموں کو بھی ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے ذکر کیا، اس کی تردید میں لکھ دیا کہ واقعی علم
تفسیر میں بندہ بالکل زیرو ہے، علم تفسیر کرنا تو بڑے جید علماء کا کام ہے جو 15 علوم پر حاوی ہوں اور 15 علوم کو جانتے ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ نہ سب کو جانتا ہے، نہ ناو کو جانتا ہے، اور ناو کی خدمت میں عرض کروں کہ شخص تجوید کو بھی نہیں جانتا، قرآن کریم بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ایک دن اس نے جو آیت پڑھی میں نے بھی حوالہ دیا، اس نے کہا احل حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اب یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ لیکن جو اس نے پڑھ دیا بڑے اسٹیج پر پڑھے تو عوام کہتے کہ وہاں سے حضرت و حضرت۔ تو خیر میں دو باتیں پیش کی، اس کے عقائد و نظریات کے حوالے سے دو باتیں آپ کی خدمت پیش کی، اس کی تفسیر کا میں نے نشاندہی کر دی کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مراجعہ فرمائیں، وہ ہمارا جو ہے وہ مرکزی فتویٰ ہے، یوں سمجھے۔ نمبر 3، اس کے جو کچھ مسائل ہیں، کچھ جو گفتگو کرتا ہے اس سے متعلق میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تقلید سے متعلق کہ ڈاکٹر صاحب آپ تقلید سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تقلید کی تعریف کی ہے۔ آپ جو کہ تقلید کا مسئلہ بن چکا ہے، اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت پانی کے کتنے علم ہیں، علم کے کتنے پانی میں ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہتے ہیں تقلید کی ڈیفینیشن یعنی تعریف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لینا، آنکھ بند کر کے مان لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ پھر کہتا ہے کہ ایکچوئل عربی لفظ یہ جو تقلید ہے ایکچوئل یہ عربی لفظ سے نکلا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جانور کو رسی دے کر کھینچتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں تقلید، یعنی قلادہ جو ہے یہ کیا ہے، قلادہ سے مشتق ہے، اور یہ کیا ہے، رسی دے کر آپ کھینچتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے کتنے معنی پڑھے ہیں، اس کے تو 2 معنی، ہار بھی معنی آتا ہے، لیکن موصوف نے ہار والا جو انسانی معنی تھا اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرا جو رسی والا اور پٹے والا معنی تھا اس کو حضرت نے قبول کر دیا۔ آگے جو بات کہتا ہے اس بات کو غور سے سمجھیے اور یہ سمجھ لیجیے کہ لوگ جو اس کے علمیت کا حوا دنیا میں بلند کرتے ہیں، آپ کے سامنے اس حوا کی کلی کھل جائے گی کہ واقعی یہ شخص بالکل زیرو ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ اگر آپ تحقیق کر کے کسی کی بات مانتے ہو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ انسان جس کی بات آپ مانتے ہیں اس کے خلاف ثبوت پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر بھی آپ اس کی بات مانتے ہو تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانتا ہوں تحقیق کر کے تو پھر یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن حدیث سے کوئی مجھے کہتے کہ نہیں امام صاحب کی بات ٹھیک نہیں ہے، قرآن حدیث سے کہتا ہے پھر بھی میں امام صاحب کی بات مانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں تقلید، اور یہ میرے حساب سے غلط ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقلید سے متعلق نظریہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا تقلید کون سے مسائل میں کی جاتی ہے؟ وہ مسائل جو قرآن و سنت میں سراتر نہ ہو، جن کو مجتہد مستنبط کرتا ہے۔ جب یہ بات ہے ہی تقلید میں کہ ان کا استنباط مجتہد کرتا ہے تو یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے اس کے خلاف دلیل پیش کر کے کون سے انصاف کی بات ہے؟ لیکن کیا ہے جی، اب اس سے ایک سوال اور بھی کیا گیا کہ آپ ہمیں جو انٹرویو کرنے والا تھا اس نے کہا کہ اس وقت پورے عالم اسلام کی اکثریت مقلدانہ ذہنیت سے ساتھ رواں دواں ہے، آپ فرمائیے کہ اس مقلدانہ ذہنیت نے امت کو نقصان پہنچایا یا فائدہ دیا؟ میں بڑے درد کے ساتھ خدمت میں آپ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں، اس نظریے نے اور اس ذہنیت نے امت مسلمہ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ چوٹ ہم پر نہیں ہے، یہ چوٹ کہاں تک جاتی ہے آپ خود اندازہ کیجئے کہ ارباب سنن اصحاب سیاہ ستہ یہ افراد بھی کیا ہیں، مقلد رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ مجتہد ائمہ جو محدثین وہ بھی مقلد رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء مقلد رہے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب اس تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے تو نقصان پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی حضرات ہوں گے، تو پھر آپ ڈائریکٹ ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اب اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو مثال پیش کی ہے وہ مثال کیا پیش کی ہے کہ آپ پھر بھی اس کی بات مانتے رہو، تو مثال پیش کروں گا آپ کے سامنے کھل کر بات واضح ہوگی کہ واقعی علمیت کے کس میدان میں۔ اس نے مثال کیا دی؟ اس نے مثال یہ دی کہ دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لاؤڈ نماز پڑھتے ہیں، لاؤڈ نماز سمجھتے ہیں وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، جاری نماز، اگر آپ لاؤڈ نماز پڑھتے ہیں تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ آمین آہستہ کہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اگر پڑھتا ہوں صحیح بخاری تو اس میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ سورۃ فاتحہ ختم کرو تو آمین زور سے کہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آمین زور سے کہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں 100% حنفی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام افراد جو ہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بات کو مانتے ہیں؟ 80% بات کو مانتے ہیں، 20% کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے امام صاحب نے کہا تھا اگر میری آپ کو کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی نظر آئے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو اور قرآن و حدیث کو لے لو۔ جو عام حنفی ہیں وہ امام
امام حنیفہ کی باقی باتوں کو تو لیتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں لیتے. میں باقی باتوں کو بھی لیتا ہوں, اس کا بات کو بھی لیتا ہوں کہ جب قرآن حدیث سے مجھے پتہ چل جاتا ہے تو میں امام صاحب کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں آئی ایم 100% حنفی. تو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اب آپ اندازہ کیجیے, دو باتیں سمجھ لیجیے. پہلی بات یہ ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب تم سورۃ فاتحہ ختم کرو تو آمین زور سا کہیے. ایک روایت ایسی موجود نہیں. ایک روایت بھی جہر کرو صحیح بخاری میں آمین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہو آمین زور سے کہیے. آپ نے جو کہ آمین کا مسئلہ پڑھا ہوا ہے, آپ نے دلائل بھی دیکھے ہوئے ہیں, آمین زور سے کہنا صحیح بخاری میں نہیں ہے. یہ تو آتا ہے کہ کیا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے. اور موافقت کتنی قسم کی ہے؟ یہ نمبر ایک عاجزی کے ساتھ اور نمبر دو اخفاء کے ساتھ. تو صحیح بخاری تو خود ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے چیز ہے کہ ذاکر نائک اس کو امام حنیفہ کی ایک غلطی شمار کر رہا ہے. اور نمبر دو دیکھیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, اگر میرا کوئی فتویٰ تمہیں قرآن حدیث کے مخالف لگ رہا ہے تو چھوڑ دو. میں نے فتوے کو چھوڑ دیا. میں آپ خدمت درج کروں, حضرت استاد سے کس نے سوال کیا, حضرت استاد نے جواب دیا, فرمائے کہ دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے, پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور دوائی دینے کے بعد کہتا ہے اگر یہ دوائی خراب نکلے تو اس کو تم زہر نکلے تو اس کو گٹر, اس کو خراب نکلے تو اس کو گٹر میں پھینک دینا اور پیسے مجھ سے آ کر لینا. وہ چلا گیا بازار میں, اس نے ایک بندے کو دی دوائی دے کو, اس نے دوائی سونگی اور اس کہنے لگے اس کو زہر ہے. یہ بندہ واپس آتا ہے, اس کو دوائی کو گٹر میں ڈالتا ہے اور آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے جو دوائی دی تھی وہ دوائی تو زہر ہے, مجھے پیسے واپس کرو. آپ نے کس کو چیک کرائی تھی؟ میں نے چیک کرائی تھی بشیرہ موچی کو چیک کرائی تھی. جب چیک کرائی تو زہر نکلا تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ میری دوائی کو کون چیک کرے گا, بشیرہ موچی چیک کرے گا یا کوئی ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ چیک کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب دوائی ڈاکٹر نے دی ہے تو چیک کرنے والے بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے, اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں جو کہ مجتہد ہیں تو چیک کرنے والا ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہونا چاہیے, چیک کرنے والا امام شافعی ہونا چاہیے, چیک کرنے والا امام ابو یوسف ہونا چاہیے, چیک کرنے والا امام احمد بن حنبل ہونا چاہیے, چیک کرنے والا امام مالک ہونا چاہیے. ایک بات یہ تو استاد جی فرماتے ہیں. دوسری بات فتاوی کبریٰ میں موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کی بار ارشاد فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کو حکم دیا کہ تم ابو عبید, امام ابو ثور, امام ابو مصعب ان لوگوں سے آپ مسائل پوچھا کرو, اور اپنے لوگوں کو فرمائے کہ تم میری تقلید نہ کیا کرو. اب اس بات نے واضح کر دیا, میں اس کا حوالہ خدمت میں پیش کروں, فتاوی کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 98. اس بات سے یہ پتا چلا کہ ائمہ مجتہدین نے جہاں روکا ہے وہ عوام الناس کو روکا ہے, کہ عوام الناس جہاں روکا ہے تو اپنے شاگردوں کو روکا ہے کہ آپ تقلید نہ کرو, اور ان شاگردوں کو روکا ہے جو میں نے آپ کو خدمت میں نام پیش کیے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں, جو مجتہد ہوتا ہے. باقی جو عوام الناس ہے تو ظاہری بات ہے عوام الناس کو خود یہی افراد دعوت دے رہے ہیں کہ آپ افراد کیا کریں, آپ حضرات ان افراد سے فتاوی جات پوچھیں, ان لوگوں سے مسائل پوچھیں. تو بات کہیں کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے کہیں کی بات کہیں پہ لگا دی. اس کو کہتے ہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, ماٹ نے کنبا جوڑا. روڑا کہیں سے لیا, اینٹ کہیں سے اپنا کنبا بنا کے آپ نے پیش کر دیا. تو جو باتیں باقی ٹھیک تھی لیکن آپ کو بالکل غلط انداز میں پیش کر کے عوام الناس کو علماء مجتہدین سے بھڑکانے کی کوشش کی ہے. آج ہمت میں ایک اور چیز پیش کروں. پہلی بات یہ تقلید پر میں نے کی. نمبر 2 ڈاکٹر ذاکر نائک وسیلہ کا بھی مجھے وسیلہ کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز کی حائل نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی میرے پاس آ جائیں, تو آپ کیوں خام درمیان میں تیسرا واسطہ ڈالتے ہیں؟ نمبر 2 ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ I recite the Holy Quran daily and I have not found any verse in the Quran that show that speak that the wasila of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is right. میں قرآن مجید کو ڈیلی پڑھتا ہوں, مجھے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جو کہتی ہو کہ بزرگوں کا وسیلہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی. آپ وسیلے کا مسئلہ پڑھ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وسیلہ کیا ہے جو خود قرآن میں تفسیر میں موجود ہے. تو جو قرآن تفسیر میں ہے اگر آپ کو نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اور اس کی تفسیر میں وسیلہ کا تذکرہ موجود نہیں. تو یہ کتنی یوں سمجھے کہ احمقانہ بات ہے. نمبر 2 خود صحیح بخاری میں بعض افراد جو کہتے ہیں کہ بھائی صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح بخاری میں جو ہے وہ اس کے حوالہ جات ڈاکٹر ذاکر نائک کو ازبر ہیں. میں خدمت کر کروں صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ اللہم انا کنا نتوسل الیک
فرمائیے گا بے نبینا، اے اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے آپ سے نبی کے وسیلے سے آپ سے دعا کیا کرتے تھے اور آپ ہم پر بارش فرمایا کرتے تھے، آج ہم آپ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں آپ ہم پر بارش فرمائیں۔ اب یہ حدیث کہاں پر واقع ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن ذاکر نائک صاحب کی تحقیق صحیح بخاری تک نہیں گئی، کیوں کہ جتنا ان کو پڑھایا جاتا ہے، جتنا ان کا پیپر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ گفتگو نہیں کرتے۔ اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ پیش کروں، شاید آپ کی خدمت میں پہلے آ بھی چکا ہوں۔ حضرت شیخ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زاہد بن حسن الکوثری وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا، اللہم انا کنا نتوسل الیک، اللہم انا کنا، لفظ انا کنا کا عربی محاورات میں معنی کیا بنتا ہے؟ اب غور فرمائیے گا، حضرت فرماتے ہیں مقالات کوثری میں، حضرت فرماتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل، ہم یہ کرتے آئے ہیں، اس کا اعتراف کون کون سے زمانوں میں ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ جو آپ کی حیات کا زمانہ تھا، دنیاوی حیات کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھی شامل ہے، آپ کا وہ حیات جو قبر میں ہے وہ زمانہ بھی شامل ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ بھی شامل ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کے اس عرصہ کا زمانہ جو حضرت عمر فاروق یہاں پر دعا کر رہے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل، کہ اللہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں یہ چاروں کے چاروں زمانہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات دنیاوی میں وسیلہ حضور کی ذات سے ثابت ہوتا ہے، بیانی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد بھی حضور کی ذات کا وسیلہ خود کسی بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ کس کی تحقیق ہے؟ شیخ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو خیر کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے مسئلہ، اس میں نہیں چلتا۔ نمبر 2، نمبر 3، ڈاکٹر ذاکر نائک رفع دینے کا قائل ہے، اور اس نے وہی دلیل پیش کیا جو حضرت استاد صبح آپ کو بیان فرما رہے تھے، جس کے مطابق کہ غیر مقلدین نے پہلے وہ حدیث اور وہ دلیل گھڑی ہے جو ہماری دلیل نہیں تھی، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ابتدائی اسلام تھا تو لوگ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، جب وہ جب اپنے ہاتھوں کو وہ گراتے تھے تو آٹومیٹکلی جو بت تھے وہ کیا ہو جاتے، ریبان ہو جاتے، نیچے گر جاتے تھے، پھر دوبارہ سے بدل کیا ہوتی۔ یہ جو دلیل ہے احناف اس دلیل کو پیش نہیں کرتے، آپ نے گھر کر خام خواہ اس کا رد کر دیا ہے۔ دلائل ہوئی ہیں جو آپ نے نشستوں میں فکر سن لی ہے، احناف ان دلائل پر یقین رکھتے ہیں، وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دلیل آپ کی من گھڑت اور اپنی بناوٹی دلیل ہے، خام خواہ دلیل بنا کر ہمارا موقع معاوضہ نہ کریں اور وکیل بلا توکیل بننے کی آپ کوشش مت کریں۔ دلائل ہمارے وہی ہیں جو ہم نے پیش کر دی ہیں، لہٰذا ذاکر نائک صاحب کی گفتگو بھی جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ نمبر 3 ہو گیا آمین بالجہر کے متعلق، میں نے آپ خدمت میں پیش کر دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آمین بالجہر کر رہا ہے۔ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھوا جائے یا قرآن مجید کو بغیر وضو نہ چھوا جائے، جس میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، چاروں ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن مجید کو وداؤٹ وضو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے کلپ میں بیان کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، قرآن مجید بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ اور اس سے متعلق میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جو آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ الواقعہ ورس نمبر 79 میں، اس سے مراد عوام الناس نہیں ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتے جو وہ نہیں چھو سکتے، عوام کو چھو سکتے ہیں۔ اور وہ خود قرآن کریم کی کاپی لیتا ہے اور کہتا ہے آئی کین ٹچ دی قرآن، پھر وہ ٹچ کرتا ہے قرآن مجید کو کہ میں تو چھو سکتا ہوں۔ غالباً ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سمجھتا ہے کہ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو صرف آپ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ممکن ہے یہ سمجھتا ہوں کہ چھو سکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اگر بغیر وضو ہو تو آپ میں طاقت حل ہو جائے گی کہ آپ کا ہاتھ قرآن مجید تک نہیں جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت میں کئی مقامات ایسے ہیں جس میں ہوتی کیا ہے جی نفی ہے، لیکن مراد اس سے نہیں ہوتی ہے۔ اس پر مفصل گفتگو آپ حضرات نے دیکھنی ہو، اس کے دلائل اور اس کے جوابات حضرت استاد کا فقہ المسائل کے نام سے ایک مضمون ہے جو ہمارے رسالہ فقہ میں مارچ 2013 میں چھپ چکا ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ فرما لیں۔ نمبر 6 آگے چلیے، حیض کی حالت میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو AR1 ورلڈ پر ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ گفتگو کے ایک پروگرام ہے، اس کا نام ہے گفتگو۔
گفتگو میں اس نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کی رخصت ہے، لیکن کسی حدیث میں بھی قرآن مجید کے پڑھنے کی رخصت نہیں ہے، اور سے قرآن پڑھ سکتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے خود جامع ترمذی حدیث نمبر 131 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، حضرت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، کہ جنبی اور حائضہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذاکر نائک کا جو آپ سے تو جو حوا تھا بالکل غلط ہے، اس نے کہا قرآن حدیث میں حضرت جی قرآن حدیث میں موجود ہے، حدیث مبارکہ میں خود موجود ہے، جامع ترمذی اور حدیث نمبر 131 میں۔ تو خیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی فکری جو گفتگو ہے، ہمارا جو تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک ہے بحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں، اور ظاہری بات ہے کہ جو نیٹ ورک پوری دنیا میں ہو تو اس کے خلاف ورزی کرنے والے، اس کے خلاف زبان درازی کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کھل کر رکھ دیا ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے جو تبلیغی جماعت ہے اس لٹریچر کو موضوع من گھڑت قصہ کہانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا ایک کلپ میں آپ خدمت میں پیش کروں۔ ایک عورت نے سوال کیا، اس کا پروگرام چل رہا تھا، اور سوال کے آخر میں عورت نے سوال کیا، پروگرام کے آخر میں سوال کیا، اس نے کہا کہ میرا ذاکر بھائی سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کو ایک نیا نام دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوئی ہے، فضائل اعمال یا تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے۔ آپ برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔ یہ اس عورت کا سوال ہے۔ آپ اندازہ کیجئے عورت کو یہ کہاں سے حاصل ہو گیا کہ بی بی جی اس میں جھوٹی حدیثیں من گھڑت بنی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بات واضح ہے کہ عورت کو سوال لکھ کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ سوال کریں، اس کے علاوہ ہم تو اس کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا، میں آپ خدمت میں درخمدانہ گزارش سے عرض کروں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو جواب دیا، اس نے کہا آپ صحیح فرماتی ہیں کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں وہ مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے، تو ان ساری حدیثوں کو ماننا صحیح نہیں اور ان پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ موضوع حدیث اور ضعیف حدیث سے حجت کرنا یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ کہ میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوریجنل الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات کیا کی، کہنے لگا کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو اس کتاب کو جسے تبلیغی نصاب کہا جاتا ہے اس کو قرآن مجید سے بھی اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے جو وقت لگایا ہوگا، آپ حضرات کی عوام الناس کے ساتھ گھرے ہوں گے، آپ نے کوئی لوگ دیکھے ہوں تو بتا دیجیے کہ جنہوں نے قرآن کو ایک طرف رکھا ہو اور فضائل اعمال کو قرآن سے زیادہ اہمیت دی ہو۔ اس کو ہم سراطن بہتان اور انتہائی ثابت شدہ جھوٹ سے تعبیر نہ کریں، اس کے علاوہ ہم کیا تعبیر کریں؟ ایک بہت بڑا جھوٹ، کھلا جھوٹ اس نے تبلیغی جماعت اور ہمارے احباب پر۔ اور تیسری بات جو اس نے کی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ سوال یہ تھا 40 دن، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں جانتا جس میں بات ہو کہ 40 دن کے بعد کدھر جاؤ، اور میں کوئی صحیح حدیث جانتا ہوں کہ 40 دن کے بعد کس لیے کام کر جاؤ، گشت کرو، یہ کرو، میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا۔ اب آپ مجھے اندازہ کر کے بتائیں کہ اس کے اس بیان سے کیا ہوگا۔ یہ بیان صراحتاً تبلیغی جماعت کے خلاف ہے، یہ بیان صراحتاً ہمارے تبلیغی لٹریچر کے خلاف ہے، یہ بات صراحتاً ہمارے علماء کے خلاف ہے جنہوں نے لٹریچر کو مرتب کیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ اس لیکچر میں حضرت کا نام لیتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، لہٰذا اس میں جو مکسچر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جن باتوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عورت کی تائید کر رہا ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، آپ مجھے بتائیں فضائل تبلیغ کے نام سے بھی رسالہ موجود ہے، اس میں فضائل نماز کے نام سے بھی ہے، فضائل قرآن کے نام سے بھی ہے، فضائل درود شریف کے نام سے بھی ہے، اور اسی لٹریچر میں ہمارے یہاں فضائل حج کے نام سے بات پائی جاتی ہے، فضائل ذکر سے بھی ہے۔ آپ بتائیے اس میں قرآن کی آیتیں ملتی ہیں؟ آپ بتائیے کیا اس میں احادیث مبارکہ ملتی ہیں؟ اس میں تو حضرت احادیث کی تشریح میں خود احادیث مبارکہ بھی کئی پیش کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس نے نہ دیکھے ہو، لیکن جو دیکھ چکے ہیں فضائل اعمال کو جانتے ہیں کہ آپ کا صراط فضائل اعمال پر جھوٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کا جو نیٹ ورک اور اس کا جو کام ہے پوری دنیا میں متعارف ہو رہا ہے، تو اس کا دنیا میں متعارف ہونا اس نے آپ کے رگوں کو دکھا کر رکھ دیا ہے، اس لیے آپ اس کے خلاف اتنا زہر گزر رہے ہیں۔ تو فضائل اعمال میں اور ایک بات آپ سمجھیں،
ضعیف اور موضوع حدیث فضائل اعمال میں ذاکر نائک اپنے دعویٰ کے مطابق ایک بھی نہیں دکھا سکتا. ہم اسے دباؤ دیر یوں سمجھے کہ چیلنج کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ اپنے دعویٰ کے مطابق ایک حدیث کو موضوع ہو آپ فضائل اعمال میں ہمیں دکھا رہے ہیں, اپنے دعویٰ کے مطابق پھر ہم مانیں. تو یہ کہنا. اور دوسری بات یہ قصہ کہانی آپ دیکھ لیجیے فضائل اعمال کے شروع میں جو رسالہ ہے حکایات صحابہ کے نام سے. حکایات صحابہ تو صحابہ کرام کے واقعات ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلقات اس کو پیش کیا گیا ہے. اس کو قصہ اور کہانی سے تعبیر کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی تنقید کے سوا کچھ نہیں ہے. نمبر 2, فضائل اعمال میں جو ضعیف حدیث کے متعلق اس نے بات کی اس کو میں تھوڑا سا واضح کا اشارہ دے دیتا ہوں. حضرت استاد کی کتاب ہے فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ. آپ اس کتاب کو پڑھیں اور میں آپ کو یوں سمجھے کہ ترغیب دوں گا کہ اس کو آپ مطالعہ فرمائیں اور اپنے مطالعہ میں رکھیں اور ہمارے جو تبلیغی احباب ہیں اس کو مطالعہ میں رکھیں. اس میں کئی قسم کے وہ اشکالات جو یہ حضرات غیر مقلد ہوں یا جو حضرات جو مماتی ہوں یا یہ جو جدید طبقہ ہے اعتراضات کرتا ہے فضائل اعمال سے متعلق آپ کو بحمدللہ تعالیٰ اس کتاب میں اعتراضات کا جواب مل جائے گا. اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث مقبول ہوتی ہے یا نہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کا کہنا ہے کہ اگر ضعیف حدیث فضائل اعمال میں ہو ترغیب و ترہیب میں ہو تو پھر ضعیف حدیث فضائل اعمال میں چل جاتی ہے. لیکن اگر عقائد کا مسئلہ ہو احکامات کا مسئلہ ہو تو اس میں فضائل اس میں ضعیف حدیث نہیں چلتی. تو یہ تو محدثین کا طرز عمل تھا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قاندھری نے بیان کیا. لیکن آپ نے اصول حدیث سے ناواقفیت کی بنا پر اتنی بڑی بات کہہ دی جو کہ خام فصیح آپ کی رسوائی کے علاوہ کسی قسم کا سامان آپ کو فراہم نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ بعض یہ تبلیغی جماعت کو چلا ہے اور 4 مہینے یہ کہیں گے ثابت نہیں. میں اس کے لیے نہ کوئی قرآن کی آیت جانتا ہوں اور نہ کوئی حدیث صحیح جانتا ہوں. میں آپ سے پیش کروں گا کہ دیکھیں تبلیغی جماعت کا جو چلا اور 4 مہینے ہے یہ کس لیے یہ ان کی ترتیب ہے جو اپنے کام کو سمجھانے کے لیے. ہم یہاں پر پڑھتے ہیں 6 دن پڑھتے ہیں ہم 7 دن چھٹی کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری یہ ترتیب ہے. اب ہم اس کے لیے قرآن و سنت سے دلائل مانگتے پھر بہت مشکل ہو جائے گا. دین کا کوئی شعبہ کوئی کام بھی ہمارے لیے جب کیا ہوگا پھر ناجائز ہی ہوگا پھر جائز نہیں ہوگا. اور ایک بات میں آپ خدمت میں پیش کروں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان میں نے خود سنا ہے اس کا لنک بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر کوئی لینا چاہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں عوام الناس کو اپنی طرف دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم 40 دن کا IRF میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں 40 دن کا کورس کراتے ہیں کہ جو اسلامی دعوت کے نام سے اسلامی دعوت ٹریننگ کے نام سے جس میں ہم آپ کو منتخب آیات بھی حفظ کروائیں گے منتخب احادیث بھی حفظ کروائیں گے. تو جو حضرات ہمارے پاس آنا چاہیں ہم 40 دن کا کورس کرواتے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت کا نام آتا ہے 3 دن کے لیے آپ کو نہ قرآن کی آیت ملی اور نہ آپ کو کوئی صحیح حدیث ملی. 40 دن کا نام آیا 4 مہینے کا نام آیا سال کا نام آیا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن آپ کا اپنا کورس ہو اس کے لیے آپ لوگوں کو 40 دن کی ربی طرف راغب کرتے ہیں. تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بجانب ہیں آپ اس 40 دنوں کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر دیں. آپ ان 40 دنوں کے لیے صحیح حدیث پیش کر دیں. ہم بھی مان لیں کہ آپ اپنے دعویٰ میں کتنے سچے. کیا خوب کہا کسی نے الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے. جو آپ نے دوسروں کے لیے پھندا نکالا تھا کہ اس میں آپ اس میں خود ہی گر گئے. اگر آپ دوسروں کے لیے کھودا تھا اور آپ اس کو خود ہی تشریف رکھ رہے ہیں لہٰذا آپ کی بات بالکل غلط ہے. تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ فکری اعتبار سے بالکل آزاد فکر ہے تقلید کا ممکن ہے اور اس کو بالکل گمراہی سے ثابت کر رہا. اور باقی جو نظریاتی اس کی گفتگو ہیں وہ بھی ایسی ہے جو امت مسلمہ میں ہمیں ترتیب کے ساتھ پیش کرنی چاہیے. اور آپ حضرات علماء کرام ہیں میں بھی آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا کہ جتنا بھی بھرپور ہو سکے ہمارا وہ طبقہ جو اسکول اور کالجز سے ریلیٹڈ ہے اسکول اور کالج میں چلتا ہے اس طبقے کے ساتھ آپ تعلق بنائیے اور اس کو ان خامیوں کی نشاندہی کیجیے کہ شخص ایسا ہے جیسے عقائد بھی درست نہیں تفسیری گفتگو کرنے کے بھی لائق نہیں اور احکامات میں انتہائی ڈھیلا بن ہے اور انتہائی غلط نظریات کا شکار ہے. اور آخر میں دو تین کتابیں آپ خدمت میں پیش کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق ان کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا. سید خلیق صادق بخاری ان کی کتاب ہے حقیقت ذاکر نائک بڑی مفید کتاب ہے. اس کو مطالعہ میں رکھ لیجیے. مولانا سمیع الحق صاحب مکتبہ فاروقیہ سے کتاب شائع ہوئی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک تجربہ ایک تحقیق کے نام سے.
نمبر 3 دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ 11 صفحات پر مشتمل ہے، اس کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ نمبر 4 مصر کے عالم ہیں ابو عبد الرحمن علی الحجوری، انہوں نے 30 سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، ان کے جوابات لکھے ہیں۔ الجواب علی 30 سوالا تثبت ان ذاکر الہندی واصحاب فکرہ منحرفون ضلالا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی ساتھی ہم سے لینا چاہے تو وہ ہم سے لے سکتا ہے۔ نمبر 5 مفتی محمد عبید اللہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیالات اور نظریات کے نام سے، لندن سے کتاب چھپی ہے، ختم نبوت اکیڈمی نے کی کتاب چھاپی ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کا PDF فائل موجود ہے، پرنٹ بھی ہم نے نکال دیا، جو ساتھی لینا چاہے تو وہ ہم سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک نئی کتاب آئی ہے جامعہ کراچی سے، مولانا محمد ظفر اقبال صاحب ہیں، فاضل ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام اور جدید سائنس نئے تناظر میں، اسلام اور جدید سائنس نئے تناظر میں۔ اور میں ذاتی طور پر جو رائے پیش کروں گا وہ ہے کہ باقی تمام کتابوں سے جو 5 کتاب ہے وہ یہ کتاب ہے اسلام اور جدید سائنس نئے تناظر میں۔ آدھی کتاب انگلش میں ہے اور آدھی کتاب اردو میں۔ اور بیانات کے اعتبار سے استاد جی کا ایک بیان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپریشن کس اعتماد سے، وہ دوسروں کا آپریشن کرے گا، اگر غلطی کرے گا تو ہم خود اس کا آپریشن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا یہ جو بیان ہے استاد جی کا جو بیان ہے 5 کلپس میں ہے، اور ویب سائٹ ہے www.unislam.org، اون اسلام ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو یہ بیان مل سکتا ہے۔ طبقہ نمبر 2 میں مختصر آپ خدمت میں کرتا ہوں۔ دوسرا جو جدیدیت کے نام پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے وہ الہدا انٹرنیشنل ہے۔ الہدا انٹرنیشنل، اس کی جو بانی ہے وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی MA عربی ہیں، اور انہوں نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے حدیث سائنسز حدیث میں جو ہے حدیث سائنس میں انہوں نے PhD کی ہے، اور انہوں نے یونیورسٹی آف گلاسگو، اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی ہے گلاسگو، وہاں سے انہوں نے اپنی PhD کی ہے جدید علوم سے۔ اور یوں سمجھے حضرت مولانا مفتی عاشق الہی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کالم لکھا تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ عورت ایسی ہے کہ جو مغربی دعوت سے پڑھ کر دنیا کو اسلام متعارف کرا رہی ہے۔ اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامہ جہان دیدہ میں اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ جو مغربی ادارے ہیں وہ جو PhD کراتے ہیں یا کسی بھی مضمون میں آپ کو اسپیشلسٹ بناتے ہیں، ان کی اصل فکر اور ہدف کیا ہوتا ہے؟ بعض ان میں سے مدرس اور ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسے اعتراضات کو پیش کرتے ہیں، ایسی جدت کو پیش کرتے ہیں کہ جن افراد کو سکھاتے ہیں بس وہ جدیدیت اور نئی روشنی کے نام سے امت مسلمہ کی طرف آتا ہے اور اپنے عقائد و نظریات پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ موصوفہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو مغربی اقوام سے اور مغربی دنیا سے PhD کر کے پاکستان میں متعارف ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق بس مختصر میں آپ کو پیش کروں گا۔ فتاوی عثمانی میں مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان سے ایک عورت نے سوال کیا جو 1 سالہ 1 ایئر ڈپلوما ہولڈر تھی کسی اسلامک اسٹڈیز جو ان کا ادارہ ہے اسلام کا الہدا انٹرنیشنل، اس سے اسلامک اسٹڈیز میں اس نے 1 سال کا ڈپلوما کی۔ اس نے اس ڈپلوما میں کیا کیا پڑھا، کون کون سے نظریات اور کون کون سے عقائد تھے جو اس نے وہاں سے لیے، تو اس نے اپنے اس استفتاء میں لکھے ہیں۔ اس استفتاء کا جواب مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے فتاوی عثمانی میں بڑے احسن انداز میں دیا ہے، تو آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہدایت یا گمراہی، مفتی مطیع الرحمان صاحب جو علامہ جامعہ علوم اسلام علامہ بنور اکرام کے متخصص بھی ہیں اور وہاں کے قابل بھی ہیں اور وہیں پہ مدرس بھی ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل کیا ہے، یہ کتاب مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب ہیں، یہ بھی وہیں کے متخصص ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ 2 کتابیں آپ حضرات کا ملاحظہ ان کو مطالعہ میں رکھیں۔ حضرت استاذ متکلم اسلام مولانا محمد ریاض محمد صاحب دامت برکاتہم کی تفصیلی کتاب اس پر بحمد اللہ تعالیٰ ابھی جلدی آ جائے گی اور اس پر کام شروع ہے۔ تو یہ جو 2 کتابیں میں نے آپ خدمت میں پیش کی ہیں، ان 2 کتابوں کا انہوں نے تھوڑا سا جواب لکھا تھا، ہدایت یا گمراہی جواب لکھا تھا۔ ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید نے اس کا جواب لکھا تھا خیر خواہی کے نام سے۔
تو حضرت الاستاد کے سامنے اب خیر خائی کی کتاب اور یہ ان کی پوری ویب سائٹ اور ان کی پوری لٹریچر موجود ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت آسانی فرمائے تو اس کا تحقیقی جائزہ انشاءاللہ الذی آپ اللہ کی خدمت میں میسر ہوگا انشاءاللہ. ایک بات میں خدمت میں چاہتا چلوں کہ ان کی دیانتداری کا عالم کیا ہے. الہدیٰ انٹرنیشنل ان کی دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت کے نام سے. وحدت امت کے نام سے کتاب حضرت کی دنیا میں معروف ہے, عام ہے, چھپتی ہے. اب الہدیٰ انٹرنیشنل والوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے یہ کام کیا کہ اسی کتاب کو انہوں نے اپنے ادارے سے شائع کروایا. اپنے ادارے سے شائع کروانے کے بعد اس میں انہوں نے ایک ایسی بات لکھ دی جو علماء دیوبند احناف کے نظریات, احناف کے اصولوں کے بالکل خلاف تھی. ایک پیرا تھا, انہوں نے پوری کتاب بھی چھاپ دی لیکن ایک پیرا انہوں نے اپنی طرف سے زائد کر دیا. اس پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ میں شدید احتجاج کیا. اپنے رسالہ البراء میں اردو کے خلاف جو وہ بھرپور انداز سے بات انہوں نے معروض کیا. لیکن بات یہ کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حضرات علم اور دیانت میں کتنے درجہ پر ہیں. ان کے مشہور عقائد جو آپ کو فتاوی عثمانی میں مل جائیں گے. اور آخری چیز جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی کا جو فتنہ ہے, اس فتنہ نے کیا پھول کھلائے ہیں اس کے متعلق مفصل کتاب حضرت صاحب کی انشاءاللہ آ ہی جائے گی. میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں اس سے متعلق رکھوں گا کہ جاوید احمد غامدی نے دنیا میں آ کر کون کون سے وہ ایسے نظریات اور عقائد تھے جو امت کو متعارف کرائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی نے اجماع امت کی انتہائی درجے مخالفت کی ہے. وہ نظریات اور وہ اصول جو اجماع امت سے ثابت ہو رہے تھے, جاوید احمد غامدی نے ان کی انتہائی درجہ مخالفت کی. میں صرف چند ایک آپ خدمت میں پیش کروں گا. نمبر 1, جاوید احمد غامدی نے قرآن کریم کی وہ اصحاب کی راحت جو متواتر امت میں چلی آ رہی ہیں, حضور صاحب والسلام کے دور سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں, جاوید احمد غامدی نے ان قراءات کا انکار کیا اور صرف ایک قراءت کو باقی قرار دیا اور اس کو صحیح قرار دیا, باقی کی مخالفت کرتا ہے. صحیح مسلم اور اس میں حدیث نمبر 1899 حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے انزل القرآن علی 7 احرف کہ قرآن کریم کو 7 احرف پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اب ان 7 احرف میں صرف اور صرف ایک احرف کو مانتا ہے جاوید احمد غامدی, اس کے علاوہ باقی کا انکار کر رہا ہے. میزان صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 میں اس کی بات موجود ہے. اس کے دوسرا نظریہ یہ ہے, یہ کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ سے اسلامی نہ کوئی عمل ثابت ہوتا ہے اور نہ اسلام کا کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اس کی کتاب میزان صفحہ نمبر 64 میں بات موجود ہے. دین کے مصادر قرآن و سنت کے علاوہ کہتا ہے کہ دین کے مصادر باقی جو قدیم صحائف ہے وہ بھی دین کے مصادر بن سکتے ہیں. ماہنامہ اشراق سن 2000 کے دسمبر میں نکلا جو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت کے بعد کسی شخص کو بھی کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. آپ علیہ السلام کی ریلت سے پہلے جو افراد کفر اسلام باقی تھا, آپ کے بعد کوئی کافر نہیں ہے. قانون عبادت کے صفحہ نمبر 119 پر جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی نصاب منصوص نہیں ہے. اسلام میں صرف 2 سزاؤں کا قائل ہے کہ اگر کسی نے بندہ قتل کیا, قتل نفس اور فساد فی الارض, ان 2 کے علاوہ بندہ جو کچھ بھی کرتا رہے وہ قتل اس کو نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے جاوید احمد غامدی کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے. ایک بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ آشا نامی عورت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی پاکستان میں, تو اس کی حمایت کے لیے جاوید احمد غامدی اٹھا تھا. اپنے اس نے بیانات بھی دیے تھے, اپنے نظریات بھی پیش کیے تھے. اور یہ کہ احناف کے نزدیک جو ذمہ ہوتے ہیں ان کی سزا اگر گستاخی کر لیتا ہے تو سزا سزائے موت نہیں ہے. اس نے معاملہ پیش کیا. حضرت استاد کی بات میں کروں, ان دنوں انتہائی مصروفیات کا شکار تھے, سفر بھی بہت زیادہ تھے, مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی. تو استاد جی نے انہی مصروفیات کے دنوں میں انتہائی مشکل کے ساتھ وقت نکالا اور 5 کلپ پر مشتمل آپ نے ایک ویڈیو تیار کروائی جس میں قرآن مجید اور گستاخ رسول کی سزا, حدیث مبارکہ گستاخ رسول کی سزا, اسی طرح اجماع امت اور گستاخ رسول کی سزا, فقہائے کرام اور گستاخ رسول کی سزا, اور فقہائے احناف اور گستاخ رسول کی سزا, 5 مختلف عنوانات پر 5 کلپ تیار کروائے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کلپ جب دنیا میں گیا تو واقعی دنیا نے مانا ہے کہ کسی بندے نے ہمیں جواب دیا ہے. تو خیر اس کے علاوہ اس کے بہت سارے
نظریات اور بہت سارے عقائد ہیں. تو خیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی اختصار سے اس نشست میں یہ عرض کیا کہ دنیا میں فتنے کئی سارے ابھرے ہیں، لیکن جدیدیت کے نام پہ جو فتنے ابھر رہے ہیں ان کا جو اثر و رسوخ ہے اور ان کا جو پھیلاؤ ہے ان طبقات تک جو طبقات علماء اور ہمارے طلباء کی دسترس سے تھوڑا دور نظر آتے ہیں، یعنی اسکول کالجز اور وہ طبقہ جو علاقے کی یا ہمارے سوسائٹی کی کریم لیول کہلاتا ہے وہ طبقہ اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو میں نے 3 افراد ایسے آپ خدمت میں پیش کیے ہیں کہ جن افراد کی سرخوردی کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اور ان کے عقائد اور نظریات کو امت مسلمہ سے بچانا چاہیے. اور ہمیں اس بارے میں اب ظاہری سی بات ہے اس سے متعلق اب یہ اپنی دعوت کہاں پیش کر رہے ہیں، یہ دعوت اپنی کہاں پیش کر رہے ہیں، یہ ٹیلی ویژن پر اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں. جب یہ اپنی دعوت ٹیلی ویژن پر پیش کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے اگر جواب کہاں دیں گے، مسجد کی ممبر پر یا ٹیلی ویژن پر؟ اس کا جواب ہمیں ٹیلی ویژن پر دینا چاہیے. تو اس کے لیے حضرت استاد انتہائی کوشش میں آپ حضرات سے میں دعا کروں گا کہ آپ حضرات اسباب کی بھی دعا فرمائیں اور اس کام کی بھی دعا فرمائیں کہ ہمارا مستقل ایک چینل ہونا چاہیے. حضرت استاد کا اس پر بالکل یوں سمجھے کہ 101% رمضان کے لیے مستعد ہیں، اس کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمارے ہاں لاہور میں آناف میڈیا سروس کے یہاں ایک اسٹوڈیو بھی بن چکا ہے جس میں آپ کو معیاری ریکارڈنگ بھی میسر ہو. ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ شور بھی ہے، گرمی بھی ہے، ہاں آپ جو ہے پسینہ بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن ایسا ایک اسٹوڈیو ہونا چاہیے جس میں باضابطہ اس کے عقائد ہوں، باضابطہ اس کے نظریات ہوں، اس کی تبدیل کی جائے اور اپنا صحیح مسئلہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے. تو انشاءاللہ مزید دعا آپ بھی فرمائیں، ہم بھی دعا ہوا ہے کہ ایسا کوئی چینل ہونا چاہیے جو امت مسلمہ میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال اور صحیح احکامات کی اشاعت کر سکے. 40 دن کے لیے یا سال کے لیے بیوی کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا بڑے بڑے اعتراض کیوں نے فضل دروس